رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک مرد کے باپ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی کوئی مرد بالغ ہونے کے بعد، چونکہ مرد کا اطلاق بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے، بولیں اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ خود رسول کریم نے کہا لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ترجمہ بھی مصطفیٰ کریم نے کر کے دیا۔ خاتم النبیین وہ آخری نبی ہیں۔ پہلے جملے میں رسالت کا ذکر ہے، یہاں آخری جملے میں نبوت کا ذکر ہے۔ یہاں خاتم المرسلین بھی کہا جا سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، خاتم النبیین۔ خاتم النبیین اس لیے کہا کہ رسول خاص منصب ہے، نبی عام منصب ہے۔ رسول، توجہ چاہوں گا، رسول خاص منصب ہے، نبی عام منصب ہے۔ ہر رسول رسول ہونے کے ساتھ نبی ہے، لیکن ہر نبی نبی ہونے کے ساتھ رسول نہیں۔ بات سمجھ میں بات آئی؟ ہر رسول رسول ہونے کے ساتھ نبی ضرور ہے، بغیر نبی ہونے کے رسول نہیں ہو سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے عام کی نفی کر دی، جب عام کی نفی ہو جائے تو خاص بطریق اولا اس کی نفی ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کے لیے کہا جائے کہ سندھی نہیں ہے، کہ کیا کہا جائے؟ سندھی نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، بلوچی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ سندھی نہیں ہے لیکن بلوچی ہے، بلوچستان سے تعلق ہے، بلوچ ہے۔ ممکن ہے وہ بلوچ نہیں ہے تو پنجابی ہے، ممکن ہے وہ پنجابی نہیں ہے تو پختون میں سے ہے، لیکن پاکستان کے کسی علاقے اور شہر سے اس کا تعلق ہونے کے ناطے وہ پاکستانی ہے۔ اگر یہی جملہ کہہ دیا جائے کہ یہ شخص پاکستانی نہیں ہے، تو جب وہ پاکستانی نہیں ہے تو سندھی بھی نہیں ہو سکتا، جب وہ پاکستانی نہیں ہے تو پنجابی بھی نہیں ہو سکتا، جب وہ پاکستانی نہیں ہے تو بلوچستان میں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب نبی نہیں آ سکتا تو پھر کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، چونکہ ہر رسالت کے ساتھ نبوت ہے لیکن ہر نبوت کے ساتھ رسالت نہیں ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے عموم کی نفی کر دی، بالخصوص جو جملے تھے ان کی نفی خود بخود ہو گئی۔ تو رب فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرا کہہ دے کہ نہیں، نبی پاک کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی آیت معاذ اللہ غلط ہے؟ اگر قرآن مجید کی یہ آیت صحیح مانتا ہے تو پھر کسی دوسرے کو نبی کیسے مانے گا؟ ایک دوسری آیت میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے، بہت سارے رسول آئے اور گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ افإن مات، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائیں، وفات پائیں، یا شہید کر دیے جائیں، تم اپنے ایڑیوں سے پھر جاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ بھی رسول کریم کے ختم نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یعنی رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات ہیں تو بھی رسول ہیں،
اگر آپ کا ظاہری وصال ہو جائے تب بھی رسول ہیں۔ اب رسول کریم کا ظاہری وصال ہونے کے بعد بھی تمہیں کسی دوسرے رسول اور نبی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہید کر دیے جائیں معاذ اللہ، اگر آپ کی شہادت بھی ہو جائے، آپ انتقال بھی فرمائیں، آپ قتل کر دیے جائیں، تو تمہیں پھر بھی رسول کریم کی شریعت پہ قائم رہنا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے وصال کے بعد نبوت کا دروازہ بند، چونکہ رب یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب وصال فرما جائیں تو پھر میں نبی بھیجوں گا یا رسول بھیجوں گا، فرمایا نہیں، فرمایا کیا میرے محبوب کا وصال ہو جائے تم پھر جاؤ گے، کسی اور دین کی طرف جاؤ گے؟ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شدید غم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال پر کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے یہ آیت کریمہ ہم نے بہت دفعہ قرآن مجید میں تلاوت کی، نبی پاک کی زبانی بھی سن لیا، لیکن آج ابو بکر کے تلاوت کرنے سے یہی محسوس ہو رہا تھا گویا یہ ابھی نازل ہوا ہے۔ یعنی عقیدہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو جائے تب بھی ہم نے اس دین پر قائم رہنا ہے، تب بھی شریعت پہ قائم رہنا ہے۔ یہ تیسری آیت، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں بھی رسول کریم کو عالمین کے لیے نذیر کہا گیا۔ تیسری آیت، چوتھی آیت، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہاں جمیعا کا لفظ بھی قیامت تک تمام انسانوں کو ثابت کر رہا ہے۔ اے انسانوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آئے ہوں، سب کے لیے، کوئی قبیلہ قوم اس سے خارج نہیں، تمام انسانوں کے لیے میں نبی رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہوا، نبوت عامہ کا ذکر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول ہیں۔ پانچویں آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے صاحب تقوی کے لیے۔ اب صاحب تقوی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی شریعت نبوت آنا لازم ہوتا تو تقوی والوں کے لیے ایک اور جملہ آتا کہ جو تیرے بعد نازل ہوگا اس کو بھی مانیں گے، جبکہ بعد میں آنے کا ذکر نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ دروازہ یہاں پہ بند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیلو، میں اللہ رب العالمین کی طرف تمہاری طرف رسول بن کر تشریف لایا ہوں، جو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم کا آنا ضروری تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کریم کے آنے کی بشارت دینا بھی لازمی ہو گیا، ان کے شریعت میں یہ تبلیغ کا حصہ بن گیا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی رسول آنا ہوتا تو اس کی بشارت محمد مصطفیٰ ضرور دیتے، لیکن قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔